السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف جو ہے یہ مکی صورت ہے جو مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ یہ بیک وقت ایک ہی قصہ ہے۔ اس کی شان نزول میں 2 اہم مقاصد ہیں۔ یہ کہ مخالفین مکہ نے یہودیوں کی ایمان پر آپ کا امتحان لینے کے لیے سوال کیا تھا کہ تاکہ نبوت کا ثبوت مل جائے۔ ان کے تجویز کردہ امتحان سے یہ بھی ثابت ہو جائے کہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ وحی الہی کے علم پر مبنی ہوتی ہے اور سنی سنائی باتیں نہیں ہوتی۔ دوسرے یہ کہ قریش مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو نزاع چل رہا تھا، اس پر برادران یوسف اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو چسپاں کر کے سرداران نے قریش کو بتایا کہ جیسے تم اپنے بھائی کے ساتھ کر رہے ہو ویسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر وہ ان کے قدموں میں ہی آ گئے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اور اس کا پہلے ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ الف لام را تلک آیت الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں کتاب روشن کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے نازل کیا قرآن عربی زبان میں تاکہ تم اسے سمجھ سکو، تاکہ تم عقل سے کام لے سکو۔ اگر کسی اور زبان میں ہوتا تو کہ تم یہ بہانے کرتے تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آیا، تو اس لیے عربی زبان میں اللہ نے اسے نازل کیا۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر احسن القصص، ایک بہت اچھا قصہ، بما اوحینا، اس لیے کہ ہم نے بھیجا اسے وحی کے ذریعے سے، الیک، آپ کی طرف، ھذا القرآن، اس قرآن کو، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے آپ بالکل بے خبر تھے۔ آپ کو کیا پتہ کہ یوسف علیہ السلام کون تھے، کس زمانے میں ہوئے اور وہ مصر کیسے پہنچے؟ تو یہ سب کچھ وحی کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا انہیں۔ اس قال یوسف لأبیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہ لی ساجدین۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں ابا جان، میں نے دیکھا خواب، میں نے کیا دیکھا، اس میں 11 ستارے دیکھے اور ایک سورج دیکھا اور ایک چاند دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے دیکھا تو اپنے باپ کو سنا رہے ہیں۔ قالا یا بنیو، انہوں نے کیا کہا آگے سے کہ میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، کہ اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے لیے چالیں چلیں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح برگزیدہ کرے گا تجھے اللہ، تیرا اللہ، وَيُعَلِّمُكَ، اور تجھے سکھائے گا، من تاویل الاحادیث، احادیث کا علم یا حدیث کی باتوں کا علم، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر بھی، کما اتمھا، جیسے کہ اس نے پوری کی، علی آبائک، تیرے باپ دادا پر،
من قبل، اس سے پہلے ابراہیم اسحاق جو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام تھے، ان ربک علیم الحکیم، بے شک میرا رب کا تیرا رب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخواتہ آیۃ للسائلین، بے شک یوسف، سورہ یوسف میں اور اس کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ اس قالوا لا یوسف، جب کہا یوسف علیہ السلام نے، واخوہ، اور اپنے بھائی سے، احب الینا بینا، اس قال لا یوسف واخوہ، یوسف میں تذکرہ ہے کہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہے، ان کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارے ہیں انہیں، ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، ونحن اس بات، اور ہم تو ایک بڑی جماعت ہیں، انا ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ اقتلوا یوسف، ایک نے کہا کہ اب یوسف کو جو قتل کر دو، او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ، اور یا اسے کسی دوسرے ملک میں جا کے پھینک دو، پھر یخلو، اور جگہ خالی ہو جائے گی، لاکم تمہارے لیے، وجہ ابیکم تمہارے باپ کی توجہ یعنی تمہاری طرف ہو جائے گی، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور اس کے بعد تم ہو جانا نیک لوگ، بعد میں معافی مانگ لینا، نیک ہو جانا۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، والقوہ، اسے ڈال دو، فی غایبات الجب، غایبات اندھے اور گہرے کنویں میں ڈال دو، جبے کنواں، یلتقطہ، اسے اندھے گہرے کنویں میں ڈال دو تاکہ پھر اسے لے جائے، بعد اس سیارات، تو کوئی مطلب راگیر آ کے اسے لے جائے، یا قافلے آتے تھے نا، تو وہ کوئی قافلہ اسے نکال کے لے جائے۔ ان کو تم فاعلین، اگر تم نے کرنا تو یہ کر لو، مارو نہیں اسے، مطلب ایک نے یہ مشورہ دیا، ایک بھائی نے۔ تو اب ہم اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی روشن کتاب کی آیات ہیں، یہ جو اس میں بیان کی جا رہی ہیں سورہ یوسف میں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس لیے ہم نے نازل کیا قرآن کو عربی زبان میں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو یہ زبان ہی نہیں آتی، اگر کسی اور زبان میں ہم اس کو نازل کرتے تو تم لوگ کہتے کہ یہ تو ہمیں زبان ہی نہیں آتی، اللہ نے کس زبان میں اس کو نازل کر دیا، ہم تو اسے جانتے ہی نہیں، طرح طرح کے بہانے بناتے، تو ہم نے اسے انہی کی زبان میں یعنی عربی میں ہی نازل کیا تاکہ وہ اچھی طرح سے اس کو جانیں سمجھیں۔ نحن نقص علیک احسن القصاص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں اس میں آپ کے لیے، کس کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ایک بہت ہی اچھا قصہ، بما اوحینا، جو ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کی طرف اس قرآن میں بھیجا ہے، وحی کے ذریعے بھیجا، یہ قرآن جو ہے وحی کے ذریعے بھیجا گیا، اور اس میں یہ قصہ آپ کو بتانے کے لیے ہم نے بھیجا، تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو کہ دیکھو دوسرے پیغمبروں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا تھا، تو اگر میرے ساتھ یہ قریش والے ایسے کرتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ ان کی قوم نے ایسے ہی کیا تھا۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ تو اس قصے سے پہلے ناواقف تھے، آپ کو کیا پتہ کہ یوسف علیہ السلام کون تھے، کہاں سے آئے تھے، مصر کیسے پہنچے تھے، تو یہ ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتاتے ہیں، تو آپ اس سے پہلے آپ اس سے نہیں واقف تھے، تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ظاہر ہے وحی کے ذریعے اللہ بتاتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے، تو پھر ہم قرآن میں
شامل ہوتی ہے وہ۔ اس کالا یوسف، جب یوسف علیہ السلام نے لے ابی ہے، اس کالا یوسف لے ابی ہے، یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، یا بیٹے، ابا جان، انی آ رہا تو بے شک میں نے دیکھا، احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور ایک چاند اور ایک سورج ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب میں دیکھا۔ تو پھر انہوں نے اپنے باپ سے یہ خواب بیان کیا، تو باپ نے کہا کہ دیکھو، کالا یا بنی، انہوں نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ انہیں پتہ تھا کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ ان سے نفرت کرتے ہیں، تو کوئی نقصان نہ پہنچائے ان کے لیے، کوئی اور طرح طرح کے چالیں نہ چلیں کہ جس سے ان کو نقصان ہو۔ بے شک شیطان جو ہے تو وہ تو ساتھ ہی رہتا ہے نا ہر انسان کے، تو انسان کا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں برگزیدہ کرے گا۔ وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برگزیدہ کرے گا، یعنی آپ کو کوئی اچھا مقام دے گا، اس کے پیغمبری کے عہدے پر فائز کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو بتائے گا اللہ تعالیٰ احادیث کی تعبیر، خوابوں کی تعبیر بتائے گا، جو پھر آپ کو اس پر عبور حاصل ہوگا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو پورا کرے گا علیک آپ پر، وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب پر۔ آل یعقوب کون تھے؟ یہ انہی کے باپ دادا تھے۔ کما اتمہا، جیسے کہ پوری کی تھی، آل ابویک من قبل، جیسا کہ پوری کی تھے آپ کے باپ دادا پر پہلے والے ابراہیم اور اسحاق پر۔ جیسا کہ ہم پچھلی صورت میں پڑھ چکے ہیں ہود میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخری عمر میں ایک بیٹے کی بشارت دی گئی، اور یہ بھی کہ ان کی اولاد میں برکت بھی ہوگی۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے ہوئے نا، تو جن کے 12 بیٹے تھے چھوٹی بیوی سے، یوسف اور بنیامین جو تھے وہ 2 بیٹے تھے۔ پیدائش کے بعد ان کی ماں فوت ہو گئی۔ اس وقت گھر میں 14 افراد تھے، 12 لڑکے، ایک باپ اور ایک بیوی، یعنی ستیلی ماں بچوں کی۔ حضرت یعقوب یوسف سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، سب سے زیادہ محبت انہی سے تھی ان کو، اور ستیلے بھائیوں پر یہ شوق گزرتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت یعقوب نے روکا کہ یہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، تو کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ تورات میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جب انہوں نے خواب دیکھا تو 17 برس تک لکھی ہوئی ہے۔ خواب میں 11 ستارے، وہ 11 بھائی اور ماں باپ جو تھے وہ سورج چاند بتائے گئے اللہ نے۔ تو پھر آپ نے منع کیا کہ بھائیوں کو نہ بتانا، انہوں نے تو خیر نہیں بتایا، تو انہوں نے پہلے بتا دیا کہ آپ کو پیغمبری کے عہدے پر اللہ فائز کرے گا، اور آپ کو یہ خوابوں کا علم آپ کو عنایت کرے گا، جس آپ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ، اور آپ پر نعمتیں پوری کرے گا اللہ اپنی، جیسے آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر کی تھی۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخواتہ آیۃ للسائلین، بے شک یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کی اس میں نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ یوسف میں اور اس کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا لا یوسف، اور جب کہا یوسف علیہ السلام نے، واخوہ، اور اس کے
بھائیوں نے لا یوسف البتہ یوسف اور اس کے بھائی کے متعلق کہا کہ کیا کہا احبو الا بنی بینا آبینا الا آبینا، کہ ہمارے باپ کو، ابا جان کو بہت زیادہ پسند ہیں، یہ زیادہ پیارے ہیں یہ دونوں بھائی بجائے ہمارے، آبینا منا، ہماری بجائے یہ دونوں بھائی ہمارے باپ کو پسند ہیں، ورنہ اس بات تو، اور یہ کہ ہم تو ایک بڑی قوی جماعت ہے، انا آبانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ جو ہے وہ گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ تو ان میں سے جو بھائی تھے بیٹھے مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ یہ ہمارا باپ ہماری طرف متوجہ ہو جائے، ان لوگوں کو چھوڑ کے ہماری طرف ہی دل لگائے، ہمیں پیار کرے۔ تو ان میں سے ایک نے اپنا مشورہ دیا اقتلو یوسف، کہ قتل کر دو یوسف کو۔ آوِترہو ہو، یا اسے پھینکاؤ، ارد یخلو، کسی اور ہی ملک میں پھینکو، یخلو لکم، تو پھر ہو جائے گی تمہارے لیے خالی جگہ، وجہ، تمہارے باپ کی توجہ کے لیے، پھر مطلب تمہارے طرف ہی توجہ ہو جائے گی باپ کی، کیونکہ اب وہ تو نہیں رہے گا تو وہ تمہاری طرف ہو جائے گی۔ یہ دوسرے نے مشورہ دیا، ابیکم وتکون من بعد قوم صالحین، اس کے بعد تم ہو جاؤ گے نیک لوگوں میں سے۔ کیسے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤ گے؟ یعنی معافی مانگ لینا، اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے جب تمہیں باپ پیار کرے گا تو۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا کہ لا تقتلوا، اسے نہ مارو، لا تقتلوا یوسف کو نہ مارو، والقوہ فی غیابات الجب، اسے کسی اندھے یا گہرے کنویں میں ڈال دو تو یلتقطہ، بعد اسے یہ رہتے وہ آتے تھے نا مسافر، تجارت، سامان تجارت لے کے آتے تھے جاتے تھے، تو یہ اس رستے میں کنویں وغیرہ بھی تھے جہاں وہ پانی پیتے تھے، سستاتے تھے، تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، پھر آگے چلے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آئیں گے وہ تو کوئی ان میں سے قافلہ آئے گا تو وہ پھر اس کو نکال لے گا، ہمارے ابر تو نہیں نا الزام آئے گا کہ ہم نے کچھ اسے مارا یا کچھ کیا، ان کو تم فائلین، اگر تم کرنے والے ہو تو یہ کر لو، یہ دوسرے نے یہ کہا۔ اب یہ آپس میں صلاح مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اب یہ سورت باقی ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سورت یوسف کی آیت نمبر 10 تک ہو گیا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وعلی صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔